حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت عالم اسلام کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام داماد رسول ہونے کے ساتھ ساتھ رفیق رسول تھے اور ان کے رازوں کے امین بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی روایات کے وارث و مختار بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ چنانچہ ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہانوں کے سردار ہیں، انہوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے بارے میں انہیں علم و حکمت کا منبع قرار دیا۔ دا اردو ٹیچر کی آج کی اس ویڈیو میں ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات کی روشنی میں آپ کو بہت سے اخلاقیات، واقعات اور علم و حکمت اور دانش مندی کی باتیں بتائیں گے، اور جن ارشادات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ازدواجی زندگی کے بارے میں ایک فرمان ہے جو آپ دوستوں تک پہنچانا چاہیں گے۔ ایک شخص آپ کے دربار خلافت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا وہ میرے لیے وفادار بھی ثابت ہوگی یا نہیں؟ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہے اور دوسروں کے سامنے اپنے گھر کی شکایت کرتی ہے تو سمجھ جانا وہ ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی۔ عورت کو مستور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی شخصیت میں، اس کی فطرت میں چھپنا اور چھپانا ہے۔ جو عورت اپنے گھر کے عیب کسی اور کے سامنے واضح کرے تو سمجھ لو کہ وہ عورت نہیں، وہ مستور کہلانے کے لائق نہیں۔ تو اس شخص نے کہا، یا علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی ایسا عمل یا ایسی دعا یا ایسی بات جس سے واضح ہو جائے کہ یہ عورت میرے لیے وفادار ثابت ہوگی یا نہیں؟ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے شخص، اس زمین پر سب سے بدترین عمل جھوٹ ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یاد رکھنا، جس عورت کی فطرت میں جھوٹ، فریب اور دھوکہ ہو وہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ سامعین کرام، اگر ان فرمودات پر توجہ کی جائے، ان پر عمل کیا جائے، آپ یہ جانیں گے کہ بظاہر یہ آسان الفاظ میں زندگی کا نچوڑ اور زندگی کا فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ان فرمودات پر عمل کرے اور ان کو اپنی زندگیوں پر لاگو کر لے تو اپنی زندگیوں میں فیصلے کرنے کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اور ہماری زندگیوں میں بہت مثبت تبدیلی نظر آئے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن ملجم نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی کر دیا اور آپ بستر مرگ پر پڑے تھے، تو ایک دن آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھ سے 4 باتیں یاد رکھنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حضرت علی نے فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑا فخر حماقت ہے، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے، اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احمق آدمی کی صحبت سے بچنا، کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا لیکن تجھے نقصان پہنچا دے گا۔ جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا۔ اور بخیل آدمی سے بچنا، کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا، وہ تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا۔ اور برے آدمی کی صحبت کبھی اختیار مت کرنا، کیونکہ وہ تجھے کم پیسوں کی عوض بیچ ڈالے گا۔ دوستو، اگر ہم غور کریں تو اپنی زندگی میں ہم چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے بہت غلط اور کم ظرف لوگوں سے بھی تعلقات بنائے رکھتے ہیں، اور اکثر برے آدمیوں کے ساتھ بھی دوستی گوارا کر لیتے ہیں، اور آخرکار ڈسنا اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، اور آخرکار ہم اس کی فطرت کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ہم سے بھی دھوکہ کر ڈالتا ہے۔ لیکن آج ہم پہلے قدم پر ہی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ذہن نشین کر لیں اور ایسے آدمی کی صحبت سے بچے رہیں تو آخرکار ہم بھی نقصان سے بچے رہیں گے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل و دانش کے چند اور موتی آپ کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ آپ نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ پہلی چیز یہ کہ اپنی قسمت کی شکایت کسی کے سامنے نہ کرنا۔ دوسری چیز یہ کہ اپنی اولاد کے سامنے اپنے بزرگوں کی شکایت نہ کرنا۔ تیسری چیز یہ کہ بھول کر بھی اپنے والدین کی شکایت مت کرنا۔ چوتھی بات یہ کہ اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی
غیر کے سامنے اپنے مخلص دوست کی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی کسی صورت بھی کسی کے آگے برائی بیان نہ کرنا۔ عزیز دوستو، ہم اور آپ آج اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم پر واضح ہو جائے گا کہ عام روزمرہ زندگی کے کتنے ہی معاملات میں ہماری باتیں ہیں جو ہمارے کردار میں شامل ہیں۔ ان 6 نصیحتوں کو اگر ذہن نشین کریں اور اپنے کردار کی جانچ پڑتال کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے ہاتھ میں سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی شکوے شکایات کے دفاتر کھولے رکھتے ہیں۔ ہمارا کسی کے ساتھ کتنا بھی مضبوط اور مخلص تعلق کیوں نہ ہو، لیکن اس کی ذرا سی ناراضی کا شکوہ ہم چاروں جانب کرتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اور تو اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے اس کام میں، اپنی اس بری عادت میں اپنے والدین تک کو نہیں بخشتے اور ان کی شکایت کرنے سے بھی نہیں چونکتے۔ اگر آج ہم اپنی زندگیوں پر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات لاگو کر لیں تو ہماری زندگیاں بھی محبت و امن کا گہوارہ بن جائیں گی۔ ناظرین کرام، علی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ ممبر پر بیٹھ جاتے اور صدائیں بلند کرتے کہ پوچھ لو مجھ سے، جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے سوالات کرو، آؤ میں تمہارے سوالوں کے جوابات دوں گا۔ ایسے ہی ایک روز دربار امامت سجا تھا کہ ایک شخص حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک سوال کیا کہ یا علی، آنے والے وقت میں پریشانی، گھر کی بے سکونی اور گھر کے برے حالات میں کیا عمل وجہ بنے گا جو ہماری زندگیوں سے تعلق رکھتا ہے؟ ناظرین کرام، آپ اس شخص کی فہم و فراست اور دانش مندی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ذہن میں تھا کہ حضرت علی کا علم آنے والے وقت کے لیے بھی جن مسائل سے انسان دوچار ہو سکتا ہے اس کا جواب بھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام دے سکیں گے۔ یعنی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم آنے والی صدیوں کا بھی احاطہ کرتا ہے، یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام جو جواب دیں گے اس سے آنے والے دور کے انسان اور مسلمان بھی استفادہ اٹھا سکیں گے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ اے شخص، آنے والے دور میں انسانوں کی بے سکونی اور بربادی کا اصل سبب اس کی عورت کی بغاوت ہوگی۔ اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بے سکونی اور پریشانی کی اصل وجہ عورت کی بغاوت کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ عورت کی بغاوت وجہ اس لیے ہوگی کہ مرد عورتوں کے حقوق پامال کرنے لگیں گے اور اپنے فرائض صحیح طور پر انجام نہیں دیں گے، اپنی بیویوں کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے، ان کی بے عزتی کیا کریں گے اور یوں انسان اپنے سکون کی تدفین اپنے ہاتھوں ہی کر ڈالے گا۔ اس شخص نے دستبستہ التجا کی کہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی فرما دیجئے کہ کون سے حقوق مردوں پر واجب ہیں عورتوں کے حوالے سے؟ امام علی نے جواب دیا کہ پہلا حق یہ ہے کہ مرد جب بھی اپنی عورت سے مخاطب ہو تو اچھے اخلاق سے بات کرے، اس کی عزت کرے اور جو بات سکھانا چاہے اسے پیار سے سمجھائے، کیونکہ اصلاح برائے اصلاح ہمیشہ تنہائی میں کی جاتی ہے اور دوسروں کے سامنے کی جائے تو اسے تنقید کہتے ہیں، اور سب کے سامنے تنقید کرنا انسان کو بغاوت کی طرف لے جاتا ہے اور بغاوت بالآخر تمہارے گھر کا سکون تباہ کر دیتی ہے۔ عورت کا دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، یہی وجہ ہے کہ عورت ہر وقت کسی نہ کسی احساس کی زد میں رہتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ عورت کے ہر کام میں اس کا شکریہ ادا کرے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں داد تسلیم کرے اور بار بار اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے۔ اور عورت کا تیسرا حق یہ ہے کہ مرد کبھی بھی اسے تضحیک کا یعنی مذاق کا نشانہ نہ بنائے، اس کے ساتھ کبھی کوئی ایسی بات نہ کرے کہ وہ کمتری کا شکار ہو جائے۔ مرد کبھی بھی اپنی عورت کا مذاق نہ بنائے۔ اور عورت کا آخری بنیادی حق یہ ہے کہ وہ تمام بنیادی ضروریات زندگی جو وہ اپنا حق سمجھتی ہے، مرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو فراہم کرے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے شخص، ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی مرد اپنی عورتوں کے حقوق پورے کرے گا تو وہ عورت کبھی بھی اس سے یعنی اپنے مرد سے باغی نہیں ہوگی اور ہمیشہ اس کی وفادار رہے گی، اور اس کا گھر یعنی تمہارا گھر ہمیشہ سکون اور امن کا گہوارہ رہے گا اور کبھی پریشانی اور بے سکونی تمہارے گھروں میں داخل نہیں ہوگی۔ خواتین و حضرات، اگر ہم دیکھیں اور ان فرمودات کا اطلاق آج کی زندگی پر بھی ہوتا ہے، یعنی یہ تمام ارشادات آج بھی ویلڈ ہیں اور یہ تمام فرمودات آج بھی قابل عمل ہیں۔ سامعین کرام، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور گھر والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اپنی رائے کا اظہار آپ نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں
तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें।